آج جس معاشرے کے اندر ہم رہ رہے ہیں وہاں ہر گھر پریشانیوں کی دلدل میں پھنسا ہوا ہے۔ ہر گھر کے اندر جھیڑے جھگڑے لڑائیاں دنگے فساد چل رہے ہیں، حتیٰ کہ مرد عورت میاں بیوی جیسے مقدس رشتوں میں جڑ کر بھی اختلافات کی آگ میں زندگی بسر کر رہے ہیں، اختلافات کی آگ میں زندگی گزار رہے ہیں۔ ایک چھت کے نیچے رہنے کے باوجود بھی وہ اختلاف کی زندگی گزار رہے ہیں۔ ایک دسترخوان پر کھانا کھانے اور ایک بستر پر سونے کے باوجود بھی میاں بیوی اختلافات کی آگ میں زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ اختلافات کی آگ اس قدر بڑھ چکی ہے کہ یہ آگ جو ہے طلاق کا ذریعہ بن چکی ہے۔ یہ اختلافات کی آگ جدائی کا میاں بیوی کے درمیان سبب بن چکی ہے، جدائی کا ذریعہ بن چکی ہے۔ نہ جانے کائنات کے اندر زمانے کے اندر کتنی عورتیں ہیں جن عورتوں کو اس اختلافات کی آگ نے برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ نہ جانے کتنے بچے ہیں جن کا مستقبل خراب برباد کر کے رکھ دیا ہے، تباہ کر کے رکھ دیا ہے اس آگ نے، اختلافات کی آگ نے۔ اور اس زمانے کے اندر ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں کی تعداد میں عورتیں ہیں جن کی طلاق کی سبب صرف اور صرف شوہر کی نافرمانی بنی۔ شوہر کی نافرمانی نے کتنے گھروں کو اجاڑ کے تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ شوہر کی نافرمانی نے کتنے بچوں کا مستقبل خراب تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ آج میں آپ کو 3 عمل مولا مشکل کشا حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کے بتائے گئے 3 ایسے عمل بتاؤں گا جن کے کرنے کی وجہ سے تمہاری نافرمان بیوی تمہاری فرما بردار بن جائے گی۔ جن کی بیوی نافرمان ہوگی، مولا علی پاک نے فرمایا یہ 3 کام کر لو، یہ 3 عمل کر لو، تمہاری بیوی تمہاری دیوانی بن جائے گی، تم بیوی کے دل میں راج کرو گے۔ مولا مشکل کشا حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم آپ ایک دن اپنے ساتھیوں کو درس دے رہے سے باز و نصیحت فرما رہے تھے، زندگی کے طور طریقے بتا رہے تھے۔ اتنی دیر میں ایک شخص آیا، مولا مشکل کشا حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کی بارگاہ کے اندر ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہے، سرکار میں نے پسند کی شادی کی ہے اور میری گھر والی جو ہے، میری بیوی جو ہے وہ میری بیوی نافرمان نکلی ہے۔ سرکار میری بیوی میرا بات بات پہ دکھ دیتی ہے، مجھے میرا بات بات پہ دل توڑتی رہتی ہے۔ سرکار میری بیوی نافرمان نکلی ہے، میری بیوی فرما بردار نہیں ہے، میری کوئی بات نہ سنتی ہے نہ مانتی ہے۔ اس کی نافرمانی کی وجہ سے میں اندر سے کھوکھلا ہوتا جا رہا ہوں۔ سرکار رات دن مجھے نیند نہیں آتی، میں پریشان ہوں۔ کوئی ایسا عمل بتائیں کہ جس کی وجہ سے میری بیوی میری فرما بردار ہو جائے، میری بیوی میری فرما بردار ہو جائے۔ مولا مشکل کشا حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم آپ نے فرمایا کہ 3 عمل میں آپ کو ایسے بتاتا ہوں، اگر تم چاہتے ہو کہ میری نافرمان بیوی مجھ سے میری فرما بردار بن جائے، میری بیوی جتنا مجھ سے نفرت کرتی ہے اس سے کہیں زیادہ میرے ساتھ محبت کرتی رہے، وہ 3 عمل میں آپ کو بتاتا ہوں، وہ تم کر لو گے تو تمہاری بیوی تمہاری دیوانی بن جائے گی۔ اس شخص نے عرض کی، سرکار وہ 3 عمل کون سے ہیں، جلدی بتائیے۔ مولا مشکل کشا حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم آپ نے فرمایا کہ سب سے پہلا عمل جو تم نے کرنا ہے وہ یہ کرنا ہے کہ اپنے گھر والوں کے لیے دولت والی مٹھی کھلی رکھنی ہے، پیسوں والا ہاتھ کھلا رکھنا ہے۔ گھر والوں سے پئی کا حساب نہیں لینا کہ میں نے اتنے پیسے دیے تھے، کہاں گئے، کیا کرتی رہتی ہو، فضول خرچی کرتی ہو۔ اگر وہ فضول خرچ کرتی ہے تو اسے منع کرنا چاہیے، اسے روکنا چاہیے، فضول خرچی کرنا گناہ ہے۔ لیکن یہ پئی کا حساب لینا کہ میں نے تم کو اتنے دیے تھے پیسے، تم نے کہاں کیے، کہاں خرچ کرتی رہتی ہو، فضول خرچ کرتی رہتی ہو، یہ باتیں کرنا، بیوی کے دل میں نفرت پیدا ہوگی اس باتوں سے، اور بیوی تمہاری جو ہے وہ تم سے نفرت کرے گی۔ جب وہ نفرت کرے گی تمہاری فرما بردار نہیں ٹھہرے گی، وہ تمہاری نافرمانی کرے گی بات بات پر۔ فرمایا سب سے پہلا کام یہ کرنا، اپنی دولت والی مٹھی، اپنی پیسوں والا ہاتھ جو ہے وہ اپنے گھر والوں کے لیے، بیوی کے لیے، بچوں کے لیے، ماں باپ کے لیے، بہن بھائیوں کے لیے دولت والا ہاتھ کھلا رکھنا۔ کیونکہ اللہ کریم بھی فرماتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا
السخی حبیب اللہ، سخی اللہ کا دوست ہے، سخاوت کرو۔ فرمایا السخی حبیب اللہ، سخی اللہ کا دوست ہے، ولو کان فاسقا، اگر وہ گناہ گار کیوں نہ ہو، اگرچہ وہ گناہ گار ہو لیکن وہ سخاوت کرتا ہے وہ اللہ کا دوست۔ اور اگر بندہ والبخیل عدو اللہ، اگر کوئی بندہ بخل کرتا ہے، کوئی بندہ بخیلی کرتا ہے، وہ اللہ کا دشمن ہے، ولو کان زاہدہ، اگرچہ وہ عبادت گزار کیوں نہ ہو۔ فرمایا سخی اللہ کا دوست ہے بھلے وہ گناہ گار کیوں نہ ہو، اور بخیل خدا کا دشمن ہے بھلے وہ عبادت گزار کیوں نہ ہو۔ اس لیے فرمایا سخاوت کرو اپنے گھر والوں کے لیے، اپنی دولت والی مٹھی جو ہے، ہاتھ جو ہے، پیسوں والا ہاتھ کھلا رکھو۔ بنی اسرائیل کی ایک عورت تھی نا، حسین و جمیل عورت تھی، اپنے زمانے کی حسین عورت تھی، اتنی خوبصورت اور اتنی حسین و جمیل تھی کہ ہر دیکھنے والا شخص، ہر دیکھنے والی آنکھ یہ خواہش کرتی، اس کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوتی کہ میں اس کے ساتھ نکاح کروں، میں اس کے ساتھ شادی کر لوں۔ ایک دن ایسا آیا، دو نوجوانوں نے اس عورت کے پاس ایک ہی وقت میں نکاح کا پیغام بھیجا۔ جب یہ نکاح کا پیغام اس عورت کے پاس پہنچا، ان میں سے ایک شخص جو تھا، ایک نوجوان جو تھا وہ بدصورت تھا، دوسرا نوجوان جو تھا وہ خوبصورت تھا۔ جب انہوں نے اس عورت کے پاس پیغام بھیجے نکاح کے، تو جوابی جو یہ عورت اس نے پیغام بھیجا تھا، جواب کے اندر اس نے کہا کہ فلاں دن فلاں وقت تم میرے گھر آ جانا۔ ایک ہی وقت دیا دونوں کو، ایک ہی دن دیا، ایک ہی وقت دیا، اور میں آپ دونوں شخص فلاں وقت میرے گھر آ جانا، میں تم دونوں کو دیکھوں گی، میں تم دونوں کو دیکھ کر تمہیں دیکھوں گی، تمہارا اٹھنا بیٹھنا دیکھوں گی، تمہاری چال چلن دیکھوں گی، تمہاری گفتگو سنوں گی، جو مجھے پسند آ گیا میں اس مرد کے ساتھ شادی کر لوں گی۔ وہ دن گزرتے گئے، جب وہ دن آیا، جب وہ وقت آیا، وہ دونوں نوجوان اس عورت کے پاس پہنچ گئے۔ جب اس عورت کے گھر کے اندر پہنچے تو اس عورت نے یوں کیا کہ ان کو ایسی جگہ کہیں بٹھا دیا جس جگہ پر وہ خود نہیں گئی، وہ ان کو دیکھ تو نہیں سکتی تھی، خود ایسی جگہ پر بٹھایا کہ ان کو دیکھ نہیں سکتی تھی، پر ان کی گفتگو سن سکتی تھی۔ ان میں سے ایک جو شخص تھا وہ خوبصورت تھا، دوسرا شخص جو تھا وہ بدصورت تھا۔ جب خوبصورت بندے کو، خوبصورت نوجوان کو بدصورت نے دیکھا تو عقل دنگ رہ گئی، پریشان اور حیران رہ گیا کہ یار اس کو اللہ نے اتنا حسین و جمیل بنایا ہے، وہ کوئی بولتا تھا وہ تو بولتی رولتا تھا، اتنا شیریں زبان ہے، اتنا میٹھی زبان ہے، اس کی بولنے کا سلیقہ ہے، اٹھنے بیٹھنے کا سلیقہ ہے، اور ادھر سے وہ بھی خوبصورت عورت ہے۔ جب وہ اسے دیکھے گی تو اس کے دل میں خواہش پیدا ہوگی کہ میں نوجوان اور خوبصورت سے شادی کروں، کیونکہ جو عورت خوبصورت ہوتی ہے وہ بھی یہی چاہتی ہے کہ جیسے میں خوبصورت عورت ہوں، میرا شوہر بھی، میرا شریک حیات بھی میرے جیسا خوبصورت ہو۔ اس نے کہا کہ اتنا حسین و جمیل ہے یہ شخص، اتنا خوبصورت ہے کہ یہاں میری دال نہیں گلنے والی۔ اس شخص کے ذہن میں اچانک ایک ترکیب آئی، اچانک ایک سوال پیدا ہوا کہ اس سے پوچھو تو صحیح کہ اس کے اندر یہی خوبیاں ہیں کہ اور بھی خوبیاں ہیں۔ اس بدصورت شخص نے خوبصورت شخص سے پوچھا، یار یہ بتاؤ، جو میں آنکھوں کے سامنے اپنے آنکھوں سے یہ دیکھ رہا ہوں کہ تیرے پاس صرف یہی خوبیاں ہیں کہ تو اتنا حسین بھی ہے، خوبصورت حسین و جمیل ہے، تجھے بولنے کا سلیقہ بھی ہے، میٹھی زبان ہے، اٹھنے بیٹھنے کا سلیقہ ہے، کیا تیرے پاس صرف یہی خوبیاں ہیں یا کوئی اور بھی خوبی ہے؟ اس نے کہا کہ میرے پاس ہزاروں خوبیاں ہیں، لیکن ایک ان میں سے بڑھ کر خوبی جو ہے وہ یہ ہے کہ میں اپنے گھر والوں سے پئی کا حساب لیتا ہوں، ایک ایک روپیے کا حساب لیتا ہوں۔ جب میں ان کو پیسے دیتا ہوں، بہن بھائیوں کو، والدین کو، بیوی بچوں کو، جب وہ پیسوں والی تھیلی ختم ہوتی ہے تو پھر میں ان سے ایک ایک پئی کا حساب لیتا ہوں، ایک ایک پیسے کا حساب لیتا ہوں کہ اتنے پیسے دیے تھے، کہاں کہاں خرچ کیے۔ جب اس نے سنا بدصورت شخص نے، تو اس نے کہا کہ میرا طریقہ تجھ سے کچھ مختلف ہے، پھر مجھ سے جب گھر والے پیسوں کا تقاضا کرتے ہیں تو میں ایک پیسوں کی تھیلی گھر کے ایک کونے، ایک سائیڈ پہ رکھ دیتا ہوں کہ حسب ضرورت اس سے استعمال کرتے رہو۔ وہ کرتے رہتے ہیں، پھر وہ جب ختم ہوتے ہیں تو پھر مجھ سے پھر دوبارہ تقاضا کرتے ہیں، تو پھر میں ایک پیسوں کی تھیلی ان گنت میں ایک کونے میں رکھ دیتا ہوں، ان سے حساب نہیں لیتا، ان سے پئی کا حساب نہیں لیتا۔ جب اس بدصورت کی یہ گفتگو اس عورت نے سنا، اس خوبصورت عورت نے سنی، بدصورت کی بھی اور خوبصورت کی بھی، وہ عورت
حسن کی ملکہ جو تھی، شہزادی جو تھی، وہ فوراً اس کمرے کے اندر آئی۔ اس نے کہا جو شخص اپنے گھر والوں کے لیے دولت والی مٹھی کھلی نہیں رکھتا، جو شخص اپنے گھر والوں سے پئی پئی کا حساب لیتا ہے، ایک ایک پیسے کا حساب لیتا ہے، میں اس کے ساتھ کبھی بھی شادی نہیں کروں گی، میں اس کے ساتھ نکاح کروں گی جو اپنے گھر والوں سے دولت والی مٹھی کھلی رکھتا ہے، جو اپنے گھر والوں سے سخاوت کرتا ہے، اپنے گھر والوں کے ساتھ سخی ہے، سخاوت کرتا ہے، ایک ایک پئی کا حساب نہیں لیتا، بلکہ جتنے بھی دیتا حساب نہیں لیتا اس کا، میں اس کے ساتھ شادی کروں گی۔ اس نے بدصورت شخص کو چن لیا کہ میں اس کے ساتھ شادی کروں گی، اس لیے کہ یہ بندہ گھر والوں سے پئی پئی کا حساب نہیں لیتا۔ مولا مشکل کشا نے فرمایا کہ پہلا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ اپنے گھر والوں کے لیے اپنی دولت والا ہاتھ جو ہے یہ کھلا رکھنا ہے۔ فرمایا دوسرے نمبر پر آپ نے یہ کام کرنا ہے کہ اگر تمہاری بیوی سے کوئی غلطی ہو جائے، اگر تمہاری بیوی سے کوئی گناہ ہو جائے، ایسا گناہ ہو جائے، ایسی غلطی ہو جائے، انسان ہے بتقاضۂ بشریت غلطی ہو جاتی ہے انسان سے، اگر غلطی ہو جائے تو پھر وہ تمہاری بیوی تم سے تمہارے قدموں میں بیٹھ کر معافی کی خیرات مانگ رہی ہو، معافی کی بھیک مانگ رہی ہو، فرمایا اسے معاف کر دو، اسے معاف کر دو۔ فرمایا معاف کرنے سے تمہاری بیوی تمہاری فرما بردار بن جائے گی، تم اپنی بیوی کے دل میں راج کرو گے، بیوی کو معاف کرنا سیکھو۔ فرمایا نمبر 3، جب تمہاری بیوی بیمار ہو جائے، اس کو کوئی بیماری لگ جائے، پھر اتنی بیماری لگ جائے کہ بچنے کے قابل ہی نہ ہو وہ، تم اپنی بیوی کے سرہانے کر کے اس کا ساتھ نہ چھوڑو۔ ورنہ جب تمہاری بیوی بیمار ہو جائے اس کا ساتھ نہ چھوڑو، بلکہ جب تمہاری بیوی بیمار ہو کر چارپائی پر سوئی ہوئی ہو تو اس کے سرہانے کھڑ کے مرد شوہر صرف اتنا کہہ دے کہ گھبرا نہیں، پریشان نہ ہو، میں تیرے ساتھ ہوں۔ فرماتے ہیں گھر والی کی بیماری جو ہے، عورت کی بیماری جو ہے وہ آدھی ختم ہو جاتی ہے۔ فرمایا یہ 3 کام آپ کر لو اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری بیوی فرما بردار ہو جائے اور تم اپنی بیوی کے دل میں راج کرو، یہ 3 کام آپ کر لو، آپ کی نافرمان بیوی آپ کی فرما بردار بن جائے گی۔ اللہ کی بارگاہ کے اندر دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں عمل کی توفیق